گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو درود پاک پڑھ کر آراستہ کر لیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلسلہ دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں، آپ کے سوالات ہیں اور دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائیوں کے مفتیان کرام کے جوابات کا سلسلہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے سوالات سنتے ہیں۔ جی سوالات سنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سرکاری ادارہ ہے جیسے سکول ہے، وہاں پہ کوئی بندہ اپنا مثلا ٹیوشن سینٹر ہے یا کوئی اکیڈمی چلانا چاہے اور اگرچہ پرنسپل اس سے ایگری ہو، تو کیا اس صورت میں شرعی طور پر اس سکول کے اندر اسی کی بلڈنگ استعمال کرتے ہوئے اس ادارے پہ اپنا وہ ٹیوشن سینٹر چلانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی بتا دیں آپ کو۔ عرض یہ کرتا چلوں کہ توجہ سے سلسلہ اول تاخیر دیکھیے گا، کیونکہ ظاہر بات شرعی مسائل ہیں، نہ کہاں ہاں کا نہ ہو جائے۔ توجہ سے دیکھیں، اگر ممکن ہو تو تحریر کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یاد بھی رہیں گے، اور گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ کبھی بیٹھنا ہو تو دینی مسائل پر یوں سمجھیے کہ پوچھنے کی عادت بنائیں، جو پتہ ہے وہ بتانے کی عادت بنائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ فائدہ رہے گا۔ جی مزید 2 کالز دے دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نیت کرتا ہے کہ اپنے کاروبار کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا یا اللہ کی راہ میں دے گا، تو وہ کیا زکوٰۃ کے مستحق افراد کو ہی دے سکتا ہے یا ہر کسی پہ خرچ کر سکتا ہے یا مسجد کے کام میں استعمال کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ اس کے بعد جی میرا نام محمد سکندر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بچہ ہو، یعنی کہ بچہ پیدا ہو، اس کو ہم مرید کرواتے ہیں کسی جامع شرائط چیز کے، تو وہ مرید یعنی کہ ہو جاتا ہے بچہ۔ اب وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو اگر وہ کہے کہ جی میرا دل نہیں مانتا یہاں پہ مرید ہونے پہ، جہاں پہ بچپن میں ماں باپ نے مجھے مرید کروایا تھا، تو آیا کیا اس کی بیعت ٹوٹ جائے گی اور کیا اس پہ کوئی گناہ بھی ہوگا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سب 3 کالز لی ہم نے۔ پہلا اسلامی بھائی نے یہ سوال کیا کہ کسی سرکاری ادارے میں ٹیوشن سینٹر کھولنا، اکیڈمی کھولنا اور پرنسپل اس پہ راضی ہو، کیا فرماتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پرنسپل کی حیثیت جو ہے وہ اسکول کے مالک کی نہیں ہوتی، ٹھیک، کیونکہ یہ جو سرکاری ادارہ ہے، ظاہر سی بات ہے پرنسپل بھی سرکاری نوکر ہے، بالکل سرکاری ملازم ہے، اس کی حیثیت ایک سرکاری ملازم کی ہے، صحیح۔ لہذا نہ پرنسپل اس کا مجاز ہے اور نہ ہی کوئی اور شخص اس کا مجاز ہو سکتا ہے کہ وہ کسی شخص کو سرکاری ادارے کے اندر جو ہے وہ اپنا ذاتی کام کرنے کی اجازت دے۔ تو اسکول کی عمارتیں، یہ جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں، سرکاری ادارتوں کی اسکول کی عمارتیں جو ہوتی ہیں، جب یہ سرکاری ملک کے اندر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام لوگوں کی ہیں، یہ عوام کی ہیں، اور یہ وقف کی حیثیت کی طرح حیثیت رکھتی ہیں ایک، تو لہذا اس میں تو کسی کو اجازت دینے کا اختیار ہے ہی نہیں۔ تو پرنسپل کے راضی ہونے کی بنیاد پر جو ہے ان کو اس بات کی اجازت نہیں مل جائے گی کہ یہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنا ٹیوشن سینٹر کھول لیں یا کوئی اور کام کرنا شروع کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ وہ عمارت ہے ہی ان کاموں کے لیے کہ اسکول بھی اس میں چلتے ہیں، ٹیوشن سینٹر بھی اس میں چلتے ہیں، یعنی وہ کرائے پہ دی جاتی ہے عمارت، جیسے کہ صبح میں اسکول لگا
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شام میں یہ ویسے ہی کرائے پہ جا رہی ہے، جس سے بات شادی ہالوں کے لیے ہوتی ہے. تو اگر اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ سرکاری طور پر وہ ہے ان تمام کاموں کے لیے، تمام کاموں کی اجازت جو ہے وہ عرف کے اندر موجود ہے، ویسے ہوتی نہیں ہے ایسی عمومی طور پہ، لیکن ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تو یہ ایک صورت بن سکتی تھی کہ کرائے پہ اس کو لے کے اس کے اندر اپنا ٹیوشن سینٹر چلاتے اور کرایہ اس کا دے دیتے. لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. سرکاری عمارتیں جو ہوتی ہیں، جو سرکاری اسکول ہوں، کالجز ہوں، تو یہ عمارتیں اسی مخصوص کام کے لیے ہوتی ہیں. اسکول تو خاص طور پہ اسی کام کے لیے ہوتے ہیں. شاذ و نادر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں شادی ہال کے طور پہ اس کو استعمال کر لیا گیا ہو تو کر لیا گیا ہو، ورنہ عمومی طور پہ ان کا کام صرف اور صرف اتنا ہے کہ وہ جو ہے اس میں اسکول پڑھایا جائے گا. بالکل. لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا، ان کو اس بات کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ صرف پرنسپل کی اجازت کی بنیاد پر جو ہے یہ سمجھنے لگے کہ مجھے اس میں ٹیوشن سینٹر کھولنے کی اجازت مل گئی، تو یہ درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے شرعی اعتبار سے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمارے اسلامی بھائی نے کہا کہ میں نے نیت کی اور بہت اچھی نیت ہے. مدنی چینل کے ناظرین کی بھی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہوں گا کہ جو ہم کمائیں، مثال کے طور پہ اگر ہماری کوئی پے ہو، تنخواہ ہو، اس میں سے کچھ حصہ مختص کریں. امیر سنت ترغیب دلاتے ہیں اگر کام کاج کرتے ہیں تو اس کا کچھ فیصد مقرر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیں. تو کیا حضرت یہ انہوں نے یہ پوچھا کہ اس کے لیے جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، یعنی شرعی فقیر ہوا تو اسی کو دینا پڑے گا، یا کسی کام نیک کام میں خرچ کر سکتے ہیں یا مسجد میں بھی دے سکتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو انہوں نے صورتحال بتائی ہے اس میں صرف انہوں نے نیت کا ذکر کیا کہ میں نے نیت کی ہے کہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ میں اللہ کی راہ کے اندر نکالا کروں گا. اگر تو صرف یہ نیت ہی کی ہے تو یہ ایک نفلی صدقہ ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. بہت فوائد اس کے بہت سارے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ احادیث طیبہ میں جو صدقات کے فضائل آئے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حاصل ہوں گے. لیکن چونکہ یہ ایک نفلی صدقہ ہے، ان پر کوئی واجب نہیں ہے، نظر انہوں نے نہیں مانی، منت انہوں نے نہیں مانی، بلکہ صرف ایک نکالنے کا ارادہ کیا ہے، نیت کی کہ میں اتنا پیسہ اللہ کی راہ کے اندر نکالا کروں گا. تو اس صورت میں تو ان کو اختیار ہے کہ جس نیک کام میں چاہیں یہ استعمال کریں. مسجد میں لگانا چاہیں مسجد میں لگا سکتے ہیں، مدرسے میں لگانا چاہیں مدرسے میں لگا سکتے ہیں، دعوت اسلامی کو دینا چاہیں دعوت اسلامی کو دے سکتے ہیں، کتابیں لے کے بانٹنا چاہیں بانٹ سکتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو چونکہ ایک نظر شرعی نہیں ہے، نظر نہیں مانی، منت نہیں مانی، تو اس لیے ان کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اس کو پورا کریں. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ایسی بات کے اوپر کہ بھائی جب نے نظر شرعی نہیں مانی تو پورا کریں یا نہ کریں. دیکھیں، جب آپ نے ایک چیز کا ارادہ کیا اللہ کی راہ کے اندر نکالنے کا، دینے کا، تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. فوائد اس کے بہت سارے ہیں. اس کے لیے آپ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ ایک تو جو ضیاء صدقات ہے اس میں بھی اس کے فضائل آپ کو مل جائیں گے. دوسرا جو جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب ہے، اس میں بھی صدقات کے جو فضائل ہیں، جو جنت میں لے جاتے ہیں بندے کو، اس کے بہت سارے فضائل لکھے ہیں. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرنے کا کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے بھی جہنم کی آگ سے بچا جا سکتا ہے. کیا بات، سبحان. تو اس لیے جو ہے جو نیت کی ہے اس کو پورا کریں، اور چونکہ یہ نظر شرعی نہیں ہے تو اس لیے جس نیک اور اچھے کام میں لگانا چاہیں اس رقم کو لگا سکتے ہیں. سبحان. حضرت مجھے ایک بات یاد آئی یہاں پہ، ہمارے آپ کے علاقے کے ایک اسلامی بھائی ہیں، جب مدنی چینل شروع ہوا تھا اور اس کے ظاہر بات ہے اخراجات معاملات اس وقت تھے، تو امیر سنت نے فرمایا تھا کہ جو اسلامی بھائی سروس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہ اپنی ایک تنخواہ یہ دیں. عموماً ایسی جگہوں پر بونس بھی ملتا ہے، یعنی بونس بھی دے دیں یا تنخواہ دے دیں. اور جو کام کاج کرتے ہیں وہ اپنا 1% ٹرن اوور کا یہ دیں. پھر ہمارے اسلامی بھائی ہیں بہت اچھے ہیں، انہوں نے نیت کی اور انہوں نے اپنے ٹرن اوور کا 1% یہ دینا شروع کیا. بیٹے نے نیت کی اور باپ کے ذریعے یہ ہمیں چیک پیش کیا اور سب ترکیب بنائی. اس کا اماؤنٹ تقریباً یوں سمجھے کہ 90,000 سے 1,10,000 کے درمیان ماہانہ چلتا تھا. وہ کب کا سلسلہ شروع تھا، آج تک جاری ہے الحمدللہ. جب اس سلسلے کو 6 ماہ ہو گئے تو ایک دفعہ ہم ایک جگہ دعوت میں بیٹھے تھے، یہ ان کی دکان پہ ہم گئے، اس طرح بات ہوئی تو کہا کہ اپنے بیٹے کے سامنے اظہار مزاح کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے پتا چلا کہ میرا بچہ ٹرن اوور کتنے کا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہی کہ ہم نے ارادہ 6 ماہ کا کیا تھا، انہوں نے مجھے بھی اطلاع دی تھی کہ ہم 6 ماہ جو ہے نا اس کی ترکیب کریں گے. اب یہ جاری تھا تو میں بھی لے رہا تھا، میں خاموش تھا. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ یہ دینے کے بعد اللہ نے ایسا کرم کیا کہ انشاءاللہ تعالی جب تک ہم سے ہو سکے گا ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. تو جانے اس کو کتنے مہینے ہو گئے، یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین
یہ اب تک جو ہے نا الحمدللہ اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اور برکت عطا ہوتی ہے جی. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رب العزت جل والا ہماری ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. صحیح فرمائے. یعنی ہم صدقہ دیں، ہم خیرات دیں، کچھ بھی کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی رقم نہیں پہنچتی، صحیح فرمائے. بلکہ یہ تو فقیر کے ہاتھ میں پہنچتی ہے. جہاں آپ دے رہے ہیں وہاں پہنچ رہی ہے. جی قرآن پاک کے اندر دو طرح کی آیات کے اوپر آپ غور کریں. ایک ہے کہ جہاں خرچ کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہاں واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کیا بات يُنْفِقُونَ، خرچ اس میں سے کرو کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. کیا بات. یعنی یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم خرچ کر رہے ہو یہ تمہارا نہیں، ہمارا ہے. اللہ اور یہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ کے اندر دو. کیا بات. سارا کا سارا بھی نہیں، کچھ اللہ کی راہ کے اندر تم دو. تو پہلی بات یہ کہ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر دیتے ہیں وہ ہمارا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے. اب یہ جو دے رہے ہیں اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اس کو اس کی حاجت نہیں ہے. صحیح فرمایا. دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کریم ہے، اس قدر عطا فرماتا ہے، اس قدر عطا فرماتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، صحیح فرمایا. انتہا ہے. یعنی اس پر غور کریں کہ جو رقم پہلے ہمیں ملی جی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو مال اس نے دیا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے، جو بھی ملا وہ سب اسی کا ہے. پھر اس کے بعد جب ہم اس میں سے خرچ کریں تو ہم نے کیا کمال کیا؟ وہ کمال نہیں کیا. یعنی اگر سارے کا سارا بھی دے دیتے تو ہمارا تو تھا ہی نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. ہمارا کون سا کمال ہے؟ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں دن رات محنت کریں گے، مزدور اتنی محنت کرتا ہے لیکن اس کو تھوڑا ملتا ہے، اور ایک سیٹ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر محنت کرتا ہے بیٹھے بیٹھے بہت سارا کمال لیتا ہے. تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ تو رب العزت جل وعلا کی عطا ہے، تقسیم ہے اس کی. اب یہ اس نے دیا، اس میں سے ہم کچھ خرچ کریں، ہم نے خرچ کر دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جود و کرم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کرنے پر ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو ضائع فرما دے، بلکہ فرماتا ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، جو کچھ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر بدل تمہیں فوراً عطا فرمائے گا. کیا بات. مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تفسیر صراط الجنان کے اندر ایک مقام پہ لکھا ہے کہ آپ اگر دنیا کے خرچ کرنے والوں کو دیکھیں نا تو ان میں بڑی تعداد آپ کو پیسوں والوں کی نظر آئے گی. صحیح، پیسے والے بہت خرچ کرتے ہیں. اس حوالے سے وہ خرچ کرتے ہیں نا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر ان کا مال بڑھتا ہے. تو اس لیے ہر ایک کو یہ چاہیے، چاہے وہ مالدار ہو چاہے وہ غریب ہو، صدقے سے نہ رکے. صدقہ وہ کرے گا، کچھ بھی صدقہ کرے. حدیث پاک کے اندر کھجور کا ایک ٹکڑے کے ذریعے بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچایا جا سکتا ہے. ولو بشق تمرۃ، یعنی چھوٹا سا کھجور کا ٹکڑا ہے وہ بھی خرچ کر کے بندہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. کیونکہ اللہ کی راہ کے اندر 1 ارب روپیہ ہو یا 1 روپیہ ہو، حیثیت برابر ہے اس کی. اصل چیز دل کا اخلاص ہے کہ آپ کس نیت سے خرچ کر رہے ہیں. جب آپ خرچ کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 700 گنا عطا فرمائے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ جس کو چاہے عطا فرما دے. تو اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے اور اس کو کسی چیز کی حاجت بھی نہیں ہے. لیکن بندہ جو صدقہ کرتا ہے حدیث پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یعنی اس نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے تو اس کو قبول فرماتا ہے. اور جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے نا ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو اس کا ثواب وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دکھے گا. تو اس لیے خرچ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے دل تنگ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرنا چاہیے. جو بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خرچ کر سکتے ہیں، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیجیے، اخلاص کے ساتھ کیجیے، اللہ کے لیے کیجیے، پھر آپ اس کا فائدہ دنیا کے اندر بھی دیکھیں گے. سبحان. خرچ کرنے پر بات چلی تو یہاں پہ یاد آیا کہ ایک ہمارے دوست تھے، ان کی کچھ فیکٹری وغیرہ تھی، انہوں نے اپنے دوسرے دوست کو لائن دی اس کام کاج کی. تو وہ کچھ عرصے بعد کہا کہ بھائی وہ کام کاج ہمارا نہیں چل رہا. تو وہاں وہ دوست آئے پہلے اور پھر کہا کہ کیا تم نے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیتے رہتے. کہا صدقہ دو خاص طور پہ اس کے لیے. انہوں نے صدقہ دیا. آپ یقین کریں میں ان کی فیکٹری پہ گیا ہوں، اب اتنی مشینیں کہ آ کے دنگ رہ جائیں. یہ صدقہ دینے کی برکت ہے. سکندر بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے تھے کہ بچے کو مرید کروایا اور اب بڑا ہو کے بچہ بالغ ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل نہیں مانتا. اور انہوں نے جو جملہ کہا وہ یہ کہ یعنی جو پیر صاحب ہیں وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، یعنی جامع شرائط پیر، اب دل نہیں مانتا، کہیں اور مرید ہونا چاہتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جب وہ بچپن میں بیعت ہو گیا، والد کے ذریعے ہو گیا، خود بیعت ہو گیا، اور پیر واقعی جو ہے وہ جامع شرائط ہے، اس کے اندر شرائط ساری پائی جاتی ہیں پیر ہونے کی.
تو اب اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ جو پیر کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرے، ٹھیک ہے، کوئی بھی صورت ہو اپنے دل کے اندر پیر کی محبت کو وہ لے کر آئے، یعنی کوئی بھی وجہ ہو گئی اس کے پیر سے دور ہونے کی، جب تک کہ خلاف شرع بات نہ ہو، یعنی پیر کے اندر سے شرائط ہی ختم ہو گئی، فاسق کو فاجر ہو گیا پیر، یا جو ہے وہ کوئی اور بات ہو گئی، لیکن ایسی بات کہ جو خلاف شرع نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے دل سے اگر ارادت نکل رہی ہے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس پہ لازم و واجب ہے کہ وہ اپنے پیر کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرے، اپنے پیر کی طرف اپنی توجہ کو لے کر آئے اور اسی پیر کا مرید رہے، دوسرے پیر سے مرید ہونا اس کا درست نہیں ہے۔ تو اپنے دل کے اپنے آپ کو ملامت کرے کہ پیر کا کوئی معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا، کوئی بھی ایسی بات ہو گئی، تو اس کو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ جس میں حضرت خضر علیہ السلام نے وہ کام کیے کہ جو بظاہر خلاف شرع میں نظر آ رہے تھے، لیکن ان کے پیچھے ایک حقیقت موجود تھی کہ جو بالکل شریعت کے موافق تھی اور وہ ضروری تھی، کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اس کی بجائے بہت بڑا نقصان ہو جانا تھا، لیکن اس کے لیے، اس کے ازالے کے لیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوسرے کام کیے۔ تو اعلیٰ نے فرمایا کہ اگر پیر سے کوئی ایسا کام بھی سرزد ہو جاتا ہے تو پھر اس معاملے کو اسی پر محمول کرے، اسی کے مطابق کر لے کہ جو وہ واقعہ ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا۔ تو یہ تو لازم و واجب ہے کہ اپنے دل کے اندر اپنے پیر کی محبت کو بندہ اجاگر کرے۔ تو یہ درست نہیں ہے اس طرح کہ صرف اپنا دل جو ہے وہ اچاٹ ہو گیا یا کوئی معاملہ ہو گیا تو اب اپنا دل جو ہے وہ کسی اور پیر کی طرف لگانا شروع کر دے، کسی اور پیر سے مرید ہو جائے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ایسے کو چاہیے کہ اپنے پیر کے جو ہے وہ بارگاہ میں حاضر ہو، ان کے فرامین پر عمل کرے، ان کی جو باتیں ہیں ان کو سنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے، آہستہ آہستہ اس کے دل کے اندر انشاءاللہ اپنے پیر کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو پیر جب جامع شرائط ہے، اس کے اندر شرائط پائی جاتی ہیں، تو اس طرح بلا حاجت شرعی جو ہے وہ بیعت کا توڑنا طریقت کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر وہ لوگ بھی توجہ کریں کہ جو بعض اوقات وہ سمجھے کہ ایسی باتوں پر یا اپنی انا کی خاطر یا اپنے معاملات کی خاطر، اپنی شہرت کی خاطر اپنے جامع شرائط پیر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیران عظام کے در سے وابستہ رکھے، ان کے فیض سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، ہمیں ان کے کہے کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 کالز اور ہیں، جی دے دیجیے 4 کالز۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ اگر کسی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا حقیقہ ماں باپ پہ بعد میں فرض ہے یا؟ ٹھیک ہے جی۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں مجھے جمعہ آتی ہیں، کیا میں نماز میں ہاتھ لگا سکتا ہوں منہ پر؟ ٹھیک ہے، نماز میں جمع ہی آتی ہے تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی غصے میں 3 دفعہ طلاق کہہ دے یا 1 دفعہ طلاق کہہ دے تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا طلاق ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل پوچھتے ہیں ویسے طلاق غصے میں دی جاتی ہے۔ چلیے آگے۔ جب انسان غسل کرتا ہے تو اس کے بعد وضو ضروری ہوتا ہے نماز کے لیے یا وہی غسل اسی میں مکمل ہو جاتا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ ضرور انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت پہلا سوال تھا بچہ انتقال کر گیا تو اب اس کا عقیقہ کریں گے؟ بچے کا انتقال ہو گیا تو اب اس کے بعد عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ عقیقہ جو ہوتا ہے وہ اصل میں ہوتا تو پیدائش کے 7ویں دن ہے، لیکن اگر اس سے پہلے بھی اگر کوئی کر لیتا ہے تو عقیقہ بہرحال ہو جائے گا۔ سنت جو ہے وہ 7ویں دن ہے، تو بچے کا زندہ ہونا یہ لازم ہے۔ اگر انتقال کر گیا تو اب اس کا عقیقہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ کہ تھوڑا سا یہ غور کر لیں تمامی اسلامی بھائی، اکثر ایک تعداد عقیقہ یہ عین سے ہے، عین قاف یا قاف ہا، عقیقہ، اب بہت سے حقیقہ بولتے ہیں اس کو، تو حقیقہ نہیں ہے، یہ عقیقہ ہے۔ حقیقہ الگ چیز ہے، وہ تو الگ چیز بن جاتی ہے، عقیقہ ہے یہ لفظ، تو اس کو یاد رکھیں، عقیقے کا لفظ۔ بہرحال جس بچے کا انتقال ہو گیا تو اب اس کا عقیقہ نہیں ہو سکتا، تو جس کے پاس استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ بچے کے 7ویں دن ہی عقیقہ کر لیا کرے، کیونکہ عقیقے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بلاؤں کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس عقیقے کے ذریعے اس کی بلائیں اور مصیبتیں دور کر دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے جس کے پاس وسعت ہے، استطاعت ہے، اس کو چاہیے کہ عقیقہ کر لے۔ اگر نہیں ہے کسی کے پاس استطاعت تو بہرحال یہ واجب نہیں ہے کہ اس کے نہ کرنے کی وجہ سے گناہ ہو۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ سنت چھوڑنی نہیں چاہیے، استطاعت ہے تو لازمی کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت سوال یہ آیا کہ نماز میں وہ جمع ہی آتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟
جماہی اگر آتی ہے نماز کے اندر تو دیکھیں، ایک تو جماہی روکنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو بہار شریعت کے اندر بیان کیا ہے کہ دل کے اندر یہ خیال کر لے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو وہ جماہی سے پاک تھے، کیونکہ جماہی شیطان کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ جو منہ کھولتے ہیں جماہی اس کو بولتے ہیں، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اگر یہ تصور کر لے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ جماہی سے پاک تھے، تو امید ہے کہ اس کی یہ جماہی رک جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جماعی آئے، نماز میں آئے، نماز کے علاوہ آئے، تو اس کو چاہیے کہ زور سے اپنے دانتوں سے اپنا ہونٹ دبائے، دبا لے گا یا کوئی بھی صورت کرے منہ بند رکھنے کی، منہ کھول کے آ جو بات کرتے ہیں نا، اسے شیطان ہنستا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر نہیں رکتی، اسے دبانے سے بھی نہیں رکتی، اتنی زیادہ آ رہی ہے، تو اب الٹے ہاتھ کی جو پشت ہے قیام کے علاوہ، یعنی نماز میں قیام کے علاوہ جو ہے یوں کرے، قیام میں بھی اگر کرتا ہے کوئی اس طرح تو بھی اس کی نماز نہیں جائے گی، یعنی الٹا ہاتھ اٹھا لیا سیدھا رکھا ہوا ہے تو اس سے نماز نہیں جائے گی کہ عمل کثیر نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اور قیام کی حالت میں تو بہتر یہ ہے کہ پھر سیدھے ہاتھ سے وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے، تو اس سے یہ کہ یہ کر سکتا ہے، اس طریقے سے جماعی کو وہ روک سکتا ہے۔ صحیح۔ وہ سوال ہے کہ وہ غصے میں طلاق دی تو ہو جائے گی؟ اچھا، اس کا آگے کا حصہ میں نہیں سمجھ سکتا۔ وہ ایک بولا یا تین بولا کہ تین طلاق کے دیے، ایک طلاق کے دیے؟ دیکھیے طلاق تو جیسا کہ بتایا آپ نے کہ غصے میں ہی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اس کے لیے پروگرام تو بنایا نہیں جاتا پورا، یا بعض اوقات ہوتا بھی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشانیوں کے بعد ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر جو طلاق ہوتی ہے وہ غصے ہی کی حالت میں ہوتی ہے۔ تو طلاق غصے میں دی جائے تو ہو جاتی ہے، لہذا اگر انہوں نے طلاق دی ہے یا انہوں نے جس کا مسئلہ پوچھا ہے تو ایک جنرل مسئلہ تو ہم نے بتا دیا کہ تین طلاقیں بھی دیں تو تین طلاقیں ہوں گی، دو دیں تو دو ہوں گی، ایک دی تو ایک ہوگی، جتنی طلاقیں دی ہیں اتنی طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ لیکن جس کا مسئلہ ہے تو طلاق کے مسئلے یوں جو ہے وہ فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یا چینل کے ذریعے بالکل ایک مخصوص شخص کا نہیں بتایا جا سکتا، لہٰذا جس کا مسئلہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ دارالفتہ اہل سنت میں یا کسی بھی سنی مفتی جو ہیں ان سے رابطہ کریں اور اپنا مسئلہ جو ان کے پاس لے کر جائیں، ان کو بتائیں، تو انشاءاللہ وہ اس کی روشنی میں ان کو بتائیں گے کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ٹھیک۔ اچھا حضرت، اس میں ایک میرے ذہن میں بات آئی کہ مکتبۃ المدینہ پہ دارالفتہ اہل سنت کا ایک پرچہ ملتا ہے، جی بالکل، طلاق، اس کے بارے میں اگر کچھ کہ یعنی یہ کہ کسی کے ساتھ ایسی صورتحال آ جائے تو اس میں بڑا جو طریقہ دیا ہوا ہے اگر اس حوالے سے کچھ روشنی۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ توڑنے کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک، اسلام جوڑنے والا ہے، ہمیں جوڑنے کا حکم ہے، توڑنے کا حکم نہیں ہے۔ صحیح۔ طلاق دینا یہ ناپسندیدہ ترین کاموں میں سے ایک کام ہے، یعنی یہ ارشاد فرمایا کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے سب سے ناپسندیدہ حلال چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق طلاق کی وجہ سے عرش ہل جاتا ہے۔ تو طلاق انتہائی ناپسندیدہ کام ہے، یہ انتہائی قدم ہوتا ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ آپس میں بنی رہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک عورت اور مرد جو ہے ان کا بندھن ہوا، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام تھے، ایک مخصوص طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو حلال کیا آپس میں ایک دوسرے کے لیے۔ تو اسلام کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس طرح ان کو توڑا جائے، تو شریعت مطہرہ یہی چاہتی ہے کہ ان کا بندھن بندھا رہے۔ تو اس کے لیے پورے ایک طریقہ کار ہے کہ ظاہر ہے کہ بعض اوقات گھر کا ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ اب ان کا رہنا آپس میں ممکن نہیں رہتا، کوئی صورت بنتی نہیں ہے ملاپ کی، تو ایک طلاق دے کے اس کو چھوڑ دیں۔ اب ایک طلاق اس کو دے دی تو اس کی عدت گزرنے دے، اب 3 ماہواریاں 3 مینسز اس کے گزر جاتے ہیں، اس کی 3 جو ایک طلاق اس نے دی تھی اس کی وجہ سے 3 ماہواریاں گزرنے کی وجہ سے اس کی بیوی ویسے ہی اس کے نکاح سے باہر ہو گئی۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طلاق دینے کے بعد 3 ماہواریاں گزر جائے تو خود بخود 2 طلاقیں ہو جاتی ہیں، یہ بڑا کانسیپٹ، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے ایک طلاق دی ہے، اس کے بعد جب 3 ماہواریاں 3 مینسز گزر گئے، طلاق ایک ہی ہے، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اب اگر اس کے خاندان والے چاہتے ہیں اس کا نکاح کسی اور جگہ کر دیں تو کسی اور جگہ بھی کر سکتے ہیں، یا ان کی آپس میں بن جاتی ہے، جو جھگڑے تھے وہ نپٹ جاتے ہیں۔ تو ایک طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بغیر کسی شرعی حلالے کے یہ دونوں آپس میں مل سکتے ہیں، ایک دی ہے 2 دی ہے تو صرف نکاح کے ذریعے آپس میں ان دونوں کو ملایا جا سکتا ہے۔ اب 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اب 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر یہ آتے ہیں کہ ہم تو 3 طلاق دے دی، اب کیا کریں؟ اب پچھتاوا ہوتا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو آپ 3 فائر کر کے آ گئے ہیں، 3 پتھر مار کے آ گئے ہیں، تو اب اس کے بعد تو کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس، اب تو صرف شرعی حلالہ باقی بچتا ہے، اور وہ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے کرنا ہر ایک کے لیے کہ اس طرح اس کا ذہن بنے اس کے لیے، لیکن وہ چونکہ کر چکے ہوتے ہیں پہلے، اسلامی احکام سے نابلد ہوتے ہیں، تو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے کے آ چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے
تو سب سے پہلے آپ دارالفتہ اہل سنت میں یا کسی بھی سنی مفتی سے رجوع کریں، اور جو طریقہ کار ہم نے بتایا، اس کے علاوہ ہمارا پمفلیٹ چھپا ہوا ہے، اس میں ہم نے ساری ہدایت دی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ اپنے گھر کو چلانے کی کوشش کریں. نہیں صورتحال بنتی تو ایک طلاق دیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جب دور رہیں گے نا 3 مہینے 4 مہینے، بچے، پریشانی یہ ساری سامنے آئیں گی، تو خود آپ لوگوں کا ذہن بنے گا کہ نہیں ہمیں ساتھ رہنا چاہیے. تو اس لیے جب بھی طلاق دینی ہے تو اولاً جو باتیں میں نے عرض کی شروع کے اندر، کوشش تو کریں کہ کسی صورت طلاق ہو ہی نہ. اگر دینا مجبوری بن گئی ہے تو حد میں حد ایک طلاق دے. یہاں پر میں عرض کروں گا، اللہ کرے کہ ایسے افراد بھی سن رہے ہوں کہ جو ہمارے ٹائپسٹ ہوتے ہیں یا کورٹ وغیرہ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، جو طلاق نامے بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی عقل و سمجھ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لکھ کر دینا یہ ضروری ہو جاتا ہے، ایسی صورتحال ہو چکی ہوتی ہے. اب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم تو حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ گھر بنا ہی رہے، توڑنے کی کوئی صورت آئے نہ. اب وہ لازمی ہو جاتا ہے تو ہم تو یہ سمجھاتے ہیں کہ جب بھی آپ لکھوانے جائیں تو اس کو لازمی طور پر آپ یہ کہیں کہ بھائی مجھے ایک طلاق لکھ کر دو، کہ اب ہمارا گھر ایسا ہو گیا ہے تو طلاق دینا پڑ گئی ہے تو میں فلاں کو طلاق دیتا ہوں. بس اس سے زیادہ آپ نہ لکھیں. اب وہ کیا کہیے اس حوالے سے، ان کی بھی بے علمی اور صرف پیسے کمانے کی حویث یا کچھ بھی کہہ لیں اس کو. انہوں نے بنا بنایا طلاق نامہ ہوتا ہے ان کے پاس، فارمیٹ ہوتا ہے، بنا بنایا پورا فارمیٹ بنا ہوا ہوتا ہے جی. اب اس نے بات اس کی کوئی نہیں سننی، اس پہ سیدھا سیدھا اس کا نام لکھا، اور وہ لا علم شخص ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا معاملہ ہے. اس کو بتا دیا 3 طلاق اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اس سے وہیں پہ سائن کروا دیتے ہیں. وہ 3 طلاقوں کو پڑھ کے اس کے اوپر سائن کر دیتا ہے. علم ہوتا نہیں ہے تو 3 طلاق اس طرح دے دیتے ہیں. لہذا یہ 3 جو ہمارے ٹائپسٹ حضرات ہیں، کورٹ کے باہر بیٹھتے ہیں، یہ وکلاء ہیں، ان کو چاہیے کہ رحم کریں اس حوالے سے لوگوں کے اوپر. اگر ان کے پاس کوئی آتا ہے ایسا شخص کو اس کو سمجھائیں اور اس کو بتائیں کہ بھائی آپ ایک طلاق دیں، تاکہ آپ کا معاملہ تو ایک طلاق سے بھی پورا ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا. جیسے ہی عدت ختم ہوگی وہ ویسے ہی آپ کے نکاح سے باہر ہو جائے گی. اور پھر آپ کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ تو ہے نہیں. خامہ خواہ 3 طلاق دے کے ایک تو گناہ اپنے سر لے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد بناؤ کی صورت بھی مشکل ہو جائے گی آپس میں آپ کے. تو اس لیے ان وکلاء حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ جب بھی طلاق نامہ ان کے پاس کوئی بنوانے آئے تو اس کو سمجھائیں اور ایک طلاق نامہ اس کو بنا کے دے دیں. ایک طلاق کا طلاق نامہ بنا کے دیں اس کو، 3 طلاقیں اس کے اوپر نہ لکھیں. خامہ خامے پھر اپنی تعویلیں نہ کریں، کیونکہ آپ شریعت کے ماہر نہیں ہیں. آپ کا کام عدالتوں کا کام ہے، کورٹ کا کام ہے، اس کے آپ ماہر ہیں، وہ آپ کیجیے. جو شرعی کام ہے نا وہ علماء کے اوپر، مفتیان کرام کے اوپر چھوڑ دیجیے. آپ اپنی تعبیر یہ نہ کیا کریں کہ جب تک لڑکی کے پاس پہنچے گا نہیں، یا اس پر گواہ سائن نہیں کریں گے، یا جو ہے وہ آپ منہ سے نہیں دو گے، یہ ساری باتیں آپ نہ کیا کریں. آپ کے جو کورٹ کے کام ہیں، قانونی کام ہے، وہ آپ کیجیے. اور آپ کے پاس جب کوئی شخص آتا ہے تو آپ ایک طلاق نامہ اس کو، ایک طلاق کا طلاق نامہ بنا کے دیں، 3 طلاقوں کا بنا کر نہ دیں. اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر خیر خواہی کی نیت ہوگی تو دنیا میں اگر ان کی آپس میں بنا ہو گیا تو وہ بھی آپ کو دعا دیں گے کہ ان کی وجہ سے ہمارا گھر بچ گیا، اور آخرت کے اندر بھی اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا. ہو سکتا ہے کہ یہی چیز نجات کا ذریعہ بن جائے. تو اس لیے جو یہ حضرات ہیں ان کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ ویسے ہی طلاق کا ریشو بہت بڑھ چکا ہے، بہت بڑھ چکا ہے، 300-400% بڑھ چکا ہے. روز کے اتنے مسائل کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ہو گیا، لوگوں کو اتنی طلاقیں کیوں دی جا رہی ہیں. تو اس لیے ایک تو ویسے ہی لوگ غصے کے اندر زبان سے طلاقیں دے رہے ہیں، پھر اوپر سے آپ کے پاس آئیں تو آپ بھی 3 طلاقیں کروا دیں، گھر توڑوا دیں. تو ایسا نہ کیا کریں. آپ کے پاس اگر کوئی شخص آتا ہے تو برائے کرم اس کو سمجھائیں پیار و محبت کے ساتھ کہ اولاً تو اس کو گھر بنانے کی آپ ترغیب دلائیں. آپ کو بولنے میں ویسے ہی مہارت ہوتی ہے، دلائل آپ کے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. نہیں اس کا گھر بنتا تو آپ ایک طلاق لکھ کر، ایک طلاق کا طلاق نامہ بنا کے اس کو دے دیا کریں. صحیح فرمایا. اللہ کرے دل میں اتر جائے حضرت کی بات، اور اگر یہ کوشش کریں تو واقعی بہت سارے گھر بن سکتے ہیں. حضرت یہ سوال ہے ہمارے پاس. اس طرح میں نے کہا کہ جب کوئی غسل کرتا ہے تو اب کیا الگ سے وضو کی حاجت ہے یا غسل میں وضو ہوگا؟ دیکھیں جو شرعی یعنی جو فرض غسل ہے، جو وہ غسل کرے گا فرض غسل، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں سارے جسم کے اوپر پانی بہانا ہوتا ہے. یعنی ایک فرض اس کا جو ہے وہ سارے جسم پر پانی بہانا ہے. جب سارے جسم پر پانی بہائے گا تو جو وضو کے اعضاء ہیں، جن اعضاء کو وضو میں دھونا ہوتا ہے، تو اس پر بھی پانی بہہ جائے گا. تو اب اس کا وضو بھی ویسے ہی ہو گیا. اور ویسے ہی کوئی غسل کرتا ہے ٹھنڈک کے لیے، تو اس میں بھی اگر اس نے سارے جسم کے اوپر جو وضو کے اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، چہرہ ہے، اور سر پر جو پانی بہا لیا اس نے اچھی طریقے سے، سب جگہ پر پہنچ گیا پانی،
تو اس کا وضو بھی اس کے اندر ہو گیا، دوبارہ اس کو وضو کرنے کی حاجت یہ نہیں ہے. ٹھیک، ایک کال دے دیجیے. عورت خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھ سکتی ہے؟ اس کو اجازت لینا چاہیے، اجازت لے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نفلی روزہ رکھے. فرض روزے میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نفلی روزے کے اندر ہے کہ شوہر کو بتا کر جو ہے وہ روزہ رکھے، تاکہ اگر شوہر منع کرے، اس کو حاجت ہے اس کی کسی بھی وجہ سے، تو وہ منع کر سکتا ہے نفلی روزہ رکھنے سے. بہت اچھا، ٹھیک ہے. یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سوالات کا سلسلہ تھا. 8 سوالات ہوئے ہمارے سرکاری ادارے میں ٹیوشن سینٹر یا کوئی اور اکیڈمی کھولنے کے حوالے سے. اللہ کی راہ میں دینے کی نیت ہو تو کیا، اگر اسپیسیفائی نہ کیا ہو تو ہر ایک کو انہیں دینے کا فرمایا. مرید جامع شرائط پیر سے ہو تو اسے تھام کر رہنا چاہیے. اس حوالے سے ہوا بچے کا انتقال ہو جائے تو عقیقہ یہ کرنے کی پھر حاجت نہیں ہے. نماز میں جمع ہی آتی ہے تو کس طرح روکنا چاہیے. غصے میں 3 طلاقیں دیں تو یہ ہو جائیں گی. اور جب انسان غسل کرتا ہے اور سنت کے مطابق جو اس کا فرض غسل ہے وہ کرے گا تو اس کا وضو بھی اس میں ہو جائے گا. اور عورت یہ اگر نفل روزہ رکھنا چاہے تو اپنے شوہر سے پوچھ کر رکھے. یہ میں نے مختصر سی سمری آپ کو یہ بنا کر دے دی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرعی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم دین حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.